اس کے علاوہ اس ملک کے جو ٹاپ لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے. عبدالمعیز جعفری صاحب جو ایک سینئر لائر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مضحکہ خیز سماعت کا مضحکہ خیز فیصلہ سامنے آیا ہے. جبران ناصر صاحب خود کینڈیڈیٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج جمہوریت، انصاف اور آئین تینوں کی ہار ہوئی ہے. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بلے کیس کا فیصلہ بدنام زمانہ مولوی تمیز الدین کیس کی صف میں شامل ہو جائے گا. بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 215 آئین کا نیا آرٹیکل 62(1)F ہے. طارق محمود کھوکھر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، کہہ چکے ہیں کہ ایک غیر منتخب اور غیر جواب دہ ادارے قوم کو حق کے رائے دہی سے محروم کر رہا ہے. بیرسٹر ایس این پیرزادہ کہتے ہیں کہ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو ہے شکوہ غلط بولتا ہوں میں. سرور باری صاحب سابق چیئرمین ہیں فافن کے، کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ آئینی پاکستان کے بھی خلاف ہے. فرت اللہ بابر صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کہتے ہیں انتخابی نشان لینا انتخابات سے محروم کرنے کے مترادف ہے. اسد رحیم خان صاحب کہتے ہیں سینئر لائر سپریم کورٹ فیصلے کے پیچھے کی دلیل مضحکہ خیز ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آئینی جو ماہرین کے بے نظیر بھٹو بمقابلہ ریاست کیس جو تھا 1988 کا، اس کے ساتھ بھی اس فیصلے کا تصادم ہوتا ہے. یہ فیصلہ کیا کہتا تھا جو 1988 میں بے نظیر بھٹو بمقابلہ ریاست کیس ہے؟ کہتا ہے کہ 20 جون 1988 کو چیف جسٹس محمد حلیم کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا تھا. فیصلے میں درج ہے کہ آئین کے آرٹیکل 17 کی شق 2 یہ گارنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آئین کی حدود میں رہ کر سیاسی جماعت بنانے کا اختیار ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آئین میں درج بنیادی حقوق سے مبرہ نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت کے منشور اندرونی معاملات اور انٹرا پارٹی انتخابات میں غیر ضروری مداخلت بنیادی حقوق کے آزادانہ استعمال کو روکنے کے مترادف ہے. حکومت پاکستان صرف ایک صورت میں کسی جماعت کو محدود کر سکتی ہے، جب وہ جماعت بیرونی امداد پر چل رہی ہو یا ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو. حکومت کسی جماعت کے خلاف 15 دنوں کے اندر معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی اور اس ضمن میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا. پروگرام کے اس حصے میں حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کورٹ کے سارے معاملات کور بھی کرتے ہیں، قانونی ایشوز کے اوپر ایک رائے بھی رکھتے ہیں. حسن صاحب، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو پچھلی پیناما ججمنٹ کے اوپر بھی ایک بڑی واضح رائے تھی کہ پیناما کی ججمنٹ میں نواز شریف صاحب کو غلط نکالا گیا. اب انہی لوگوں کو اس لیے میں نے ان کی رائے کو رکھا ہے بیکاز ان کو ہم قدریں انڈیپینڈنٹ سمجھیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ایک پاپولر جمہوری لیڈر کو، ان کی پارٹی کو پہلے نکالنے کا ایک مضحکہ خیز فیصلہ ہے. کیوں یہ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں اور اس فیصلے کے اندر ایک مماثلت ہے؟ نہیں، مماثلت تو نہیں ہے. مطلب جوڑنا چاہیں تو بندہ اسٹریچ کر کے مماثلت جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. مماثلت تو لوگ جسٹس قاضی فائزہ کے اس فیصلے کی ثاقب نثار دور سے بھی کر رہے ہیں. جی. مماثلت تو یعنی اگر وہ چاہیں تو زبردستی کھینچیں. لیکن اب یہ بتائیں کہ نظریہ ضرورت کو انہوں نے بیسکلی جو ہے وہ انووک نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو اپنے انتخابات ہیں وہ آپ کے اپنے آئین سے متصادم ہیں. اب جو اپنی غلطیاں تو خود مانی جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے. اور دوسری بات دیکھیں، ہماری بات بڑی سیدھی کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے وکلا دے ور نوٹ ویل پریپیئرڈ. لیکن ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو مخدوم علی خان بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. ہی واز ویل پریپیئرڈ. اور احمد حسن صاحب بھی جو کہ اکبر ایس بابر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی تیاری بھی خوب تھی. جب آپ کا اتنا اہم کیس ہے، جب آپ کے اپنے جو اتنے ہائی سٹیکس ہیں، تو پھر تیاری نہ کر کے جانا میرے خیال سے انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور جو لوگ یعنی سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں، یعنی فیس بک کے اوپر میں نے 3-4 پوسٹیں دیکھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کو ان کے وکلا نے مروا دیا. تو میں اس بات کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا. میں کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ نے کیس جب اپنا پلیڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پھر اس میں سے کچھ ایسے طریقے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو عدالت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور پھر عدالت سے اپنا راستہ نکلوانا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. ایک نیاز اللہ نیازی صاحب کا بیجا تکرار، وہاں پر اپنے بیٹے کے ایشو کو جو ہے وہ وہاں پر لے کر آنا. اور نیاز اللہ نیازی صاحب کون تھے؟ ان کی نمائندگی ہو رہی تھی وہاں پر، علی ظفر صاحب کر رہے تھے. تو پھر آپ کو بولنے کی اور اوفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات. دوسری چیز ہے، جب آپ قانونی طور کے اوپر اتنے کمزور کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ الجھتے نہیں ہیں. پھر آپ عدالت کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. آپ وہ کیا چاہ رہی تھی؟ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ جی ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم یونیفارم سمبل کے ساتھ چلے جائیں الیکشن میں، اور الیکشن کے بعد کہا جائے کہ جی اتنے دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب آپ توقع یہ کر رہے ہیں فیصلے کی تو پھر آپ الجھتے نہیں ہیں بینچ کے ساتھ، پھر آپ کو گنجائش نہیں ملتی. دیٹ واز ڈسٹیسفل. لیکن جو دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے 62(1)F کا ایک بڑا تاریخی فیصلہ آیا جس کے اوپر سب نے ستائش کی کہ بھائی فیوچر کے اندر جی آرٹیکل 17 کے حوالے سے کہ فیوچر میں جو آپ کے الیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تاحیات نااہلی کا رستہ بند کیا.
یہ جو توجہ دی جا رہی ہے کہ جو 2055 ہے یہ آرٹیکل 62(1)(f) کو ریپلیس کر رہا ہے، پوری کی پوری پارٹیوں کو آپ پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکالنا چاہیں گے، اس میں کتنا وزن ہے؟ اس میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کون ہوتے ہیں، وہ جو منتخب عہدیدار ہوتے ہیں. جب عہدیدار ہی غیر آئینی طریقے سے، جو کہ پارٹی کے منشور جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس سے متصادم ہے، اس طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح وہ پارٹی کنسیڈر ہو سکتے ہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ پارٹی کے اوریجنل عہدیدار کون ہیں، پارٹی کے جو کرتا دھرتا کون ہوں گے. تو پھر جو کرتا دھرتا جو پارٹی کے آپ نے ان کا انتخاب کرنا ہے، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کا، یا آپ نے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا، یا آپ نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا، یا ایون کے الیکشن کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح طریقے سے گیون ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو موجودہ اگر کیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو اگر آپ نے ریموو کرنا ہے تو اس کی ریموول کی ایک باڈی ہے. اور پی ٹی آئی میں جو انتخابات ایک آدمی کی صوابدید پر نہیں چھوڑے گی ایک آئین کے مطابق، وہ 7 ممبران ہیں، وہ 6 مسنگ ہیں. ایک بندہ آتا ہے جس کے پاس صرف عہدہ چیف الیکشن کمشنر کا ہوتا ہے اور وہ کرا دیتا ہے. اور پھر وہ کیا ہے کہ ایک ممبر ان کا کے پی ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، پھر جو ہے بلوچستان ہے، جی بی ہے، اور چیئرمین ہے اس کا، یعنی الیکشن کمیشن کا. تو ان تمام عہدوں میں سے باقی تمام عہدے مائنس ہیں. ایک چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا اسد عمر صاحب نے، اور سوری اسد عمر صاحب نے معذرت کے ساتھ مقرر کیا انہوں نے عمر ایوب صاحب نے، اور عمر ایوب صاحب نے پھر نیاز اللہ نیازی کے ذریعے وہ انتخابات کرا دیے. جو ایگزسٹنگ تھا اس کے بھی 1.5 سال 2 سال کی ٹرم پڑی ہوئی تھی، تو اس کے ریموول کو جو ریموو کیا، وہ ریموول کو ریموونگ اتھارٹی اس ٹائم ایگزسٹ نہیں کر رہی پی ٹی آئی کے اندر. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکلی جو انہوں نے اپنے بیسس کور نہیں کیے، ایک اور جو پھر آپ کوشچن یہ آ جاتا ہے ایک اور اہم سوال یہ ہے، ایک پارٹی کے آئین کی خلاف ورزی کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے کہ وہ جو پارٹی ہے وہ اس ملک میں الیکشن کے اندر ایک سمبل پہ حصہ نہیں لے سکتی، نمبر 1. لیکن کیا جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس پارٹی کو فالو کرتے ہیں ان کے ووٹ دینے کا جو حق ہے، کیا وہ مقدم ہے، یا پارٹی کے اندر وہ شخصیات 6-7 جو کہتی ہیں کہ ہمیں الیکشن کا حصہ نہیں بنانا، وہ مقدم ہے؟ بیکاز یہ انالیسس بھی ہے کہ بھئی جو اتنے لوگ اس ووٹنگ پروسیس سے باہر نکل جائیں گے ان کے آئینی حق کا کیا ہوگا؟ 2021 سے یہ معاملہ شروع ہوا، اب 2024 آ گیا، یعنی اتنا ٹائم جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن جب انہوں نے کرانے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن تو کرانے ہی کرانے ہیں نا، پھر آپ کو اس کو ٹھیک طریقے سے کرانے چاہیے. اب دیکھیں پہلا فیصلہ جس کے اوپر وہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ایڈمٹ کر کے نیا انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا اور انہوں نے الیکشن اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا دیے. دیکھیے کوشچن یہ ہے نا کہ اگر آپ کا یہ سوال تھا تو پھر آپ پہلے ہی جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کیے تھے ان کے اوپر سٹینڈ کرتے، اس کی ایڈمیشن کے بعد دوسرا اگر آپ نے کرنا تھا تو پھر طریقہ کار سے کرتے، ضابطے کے مطابق کرتے، اپنے آئین کے مطابق کرتے. جب آپ یہ سارا کام نہیں کر رہے تو دیکھیں اس ٹائم آنیسٹ ٹو گاڈ میں حلفیًا کہتا ہوں کہ نہ آپ الیکشن کمیشن کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ آپ سپریم کورٹ کو بلیم کر سکتے ہیں. آپ نے بلیم کرنا ہے اپنے ہی لوگوں کو جنہوں نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں. لاسٹ بات کیونکہ جب آپ کے لوگ بیشنگ کریں گے، میں وہ بھی آنسر لے کر آ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کی، اور جب آپ سپریم کورٹ کے بھی مختلف ججز کے اوپر جب تنقید کریں گے بھیجا، تو پھر یا تو آپ 100% جو ہے نا آپ اپنے اعتبار سے آپ کے تمام کاغذ پورے ہیں. جب کاغذ پورے نہیں ہیں، آپ اتنے ہلکے کمزور ہیں، تو پھر کیوں چڑھائی کر رہے ہو؟